الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. میرے قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا فرما کر اس کی عظیم الشان عبادت روزہ رکھنے کو فرض فرما کر ہمیں یہ بتایا کہ میں تمہارے لیے روزے اس لیے فرض کر رہا ہوں تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور قرآن مجید کا عام اسلوب یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے مختلف جگہوں پر صاحب ایمان انسانوں سے تقوی ہی کا مطالبہ کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. جیسا کہ اس آیت میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ رب العزت کے لیے تقوی اختیار کرو اور چاہیے کہ تم میں سے ہر کوئی دیکھے کہ اس نے کل کے لیے یعنی قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا ہے. واتقوا اللہ، پھر آگے یہی الفاظ ارشاد فرمائے کہ اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو. ایک اور مقام پہ فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سے اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا، اکرام والا وہ ہے جو متقی زیادہ ہے، جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے. تو ہمیں دین اسلام کے ہر عمل کے اعتبار سے اللہ رب العزت کے ہاں جس چیز کا تقاضا اور اللہ رب العزت جو ہم سے چاہتے ہیں وہ تقوی کا حصول ہے. تقوی کے میں نے عرض کیے تھے کہ 4 درجے اور زینے ہیں. ان میں سے پہلا زینہ، پہلا درجہ اور پہلی سیڑھی وہ ایمان ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی فرمایا،
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور فیصلہ کر دیا تیرے رب نے کہ تم عبادت نہ کرو مگر ایاہ، اسی اللہ کی۔ اور یہ ایسا عمل ہے کہ جب تک انسان کے اندر یہ عقیدہ توحید اور اللہ رب العزت پر ایمان نہیں آتا تو اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اگر ہم اللہ کی وحدانیت اور اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہم زکوٰۃ دیں، حج ادا کریں، تمام کے تمام اعمال اللہ کے ہاں مردود ہیں، قابل قبول نہیں۔ اور دین کے اس اہم ترین بنیادی عمل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بھی ان کو بیان کیا تو اکثر مقامات پر اس کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم انسان کو وصیت کرتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا فِي الْخَيْرِ، اور اگر وہ تمہارے ساتھ اس بات پر ضد کرے، لڑائی جھگڑا کرے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ تو اس میں ان کا کہا مت مانو، ان کی اطاعت مت کرو، لیکن دنیا کے اندر ان کے ساتھ ان کے شرک اور کفر کی وجہ سے سختی اختیار نہ کرو بلکہ بھلائی کا معاملہ اختیار کرتے رہو۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الْخَيْرِ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی یہی فرمایا کہ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، اگر کوئی پہنچ جائے تمہارے نزدیک بڑھاپے کو ان میں سے کوئی ایک، او کلاہما، یا وہ دونوں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تو ان کے آگے کلمہ اف بھی مت کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان دونوں کو مت جھڑکو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان دونوں کے لیے نرم انداز سے بات کرو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جھکا دو ان کے لیے عاجزی کے ساتھ اپنے پروں کو، من الرحمت، شفقت کی وجہ سے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے حق میں دعا کرتے ہوئے یوں کہو کہ اے اللہ ان دونوں پر رحم فرمائیے جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت فرمائی، مجھے پالا۔ تو یہ والدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ بنیادی اصول بیان کیا ہے کہ جو شریعت اسلامیہ کا خاصہ ہے، کہ شریعت اسلامیہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں سب سے زیادہ احسان کرنے کا حقدار، سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار والدین کو قرار دیا ہے، وہیں پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انت و مالک لابیک، کہ تو بھی اور تیرا مال بھی وہ تیرے باپ کا ہے، لہذا تیرا باپ اگر اولاد کے مال کو، تیرے مال کو کسی بھی طرح کہیں پر بھی خرچ کرے تو اولاد اس سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتی کہ آپ نے میرا مال کہاں ضائع کر دیا، کہاں خرچ کر دیا۔ اور اسی طرح والدین کے ساتھ اگر حسن سلوک انسان نہ کرے تو یہ انسان کی جہاں اس دنیا کی زندگی کے لیے بربادی ہے، وہاں آخرت کے اندر بھی اس کی بڑی سخت ناکامی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک پیغام بھیجا گیا کہ آپ کے ایک صحابی وہ نزع کے عالم میں ہیں لیکن ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً تشریف لائے
اور آپ کو یہ پتا ہے کہ صحابی کے بارے میں اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کی زیارت کر لی اور آپ پر ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا، اس صحابی کے لیے قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب کے لیے اللہ نے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ کے تمام صحابہ جو ہے اللہ کے نبی کے، وہ اللہ کے ساتھ راضی اور اللہ ان کے ساتھ راضی۔ تو صحابی کا کتنا بلند مقام ہے، لیکن اللہ کے نبی کو یہ عرض کی گئی کہ ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی تشریف لائے اور آ کر اپنے اس صحابی سے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، تو وہ بول رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کوشش کرتا ہوں لیکن زبان پر جاری نہیں ہو رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا ان کی والدہ زندہ ہے؟ علقمہ کی والدہ کہاں ہے؟ جب وہ حاضر ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے استفسار کیا کہ کیا تم اپنے بیٹے سے راضی ہو؟ تو ان کی والدہ کہنے لگی کہ میرا بیٹا تہجد گزار ہے، اسلام کا بڑا پکا ہے، کوئی بھی اسلام کا دین کا عمل اس میں سستی کرنے والا نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ جب یہ بات کرتا ہے تو زبان کا تیز ہے، سخت بات کرتا ہے، لہجہ اس کا نرمی والا نہیں ہوتا، لہٰذا میرے دل کے اوپر یہ بوجھ ہے اور اس وجہ سے میں اس سے راضی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علقمہ کی اماں، کیا تم اسے معاف کرو گی؟ تو ان کو چونکہ حالات کا اس طرح پتہ نہیں تھا کہ کیا چل رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں معاف کرو گی۔ نبی کریم نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ لکڑیاں اکٹھی کرو۔ کیا کرنے لگے ہیں؟ ہم نے علقمہ کو زندہ جلا دینا ہے۔ جب ان کی والدہ نے یہ بات سنی تو ان کی ممتا تڑپ اٹھی اور کہنے لگی کہ اگر معاملہ یہاں تک پہنچا ہوا ہے تو میں اسے دل سے معاف کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی، آپ نے علقمہ سے کہا کہ کلمہ پڑھو۔ ان کی زبان پر فوراً جاری ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ اگر علقمہ کی والدہ انہیں معاف نہ کرتی اور وہ اسی طرح دنیا سے چلے جاتے تو اللہ تعالی کی دوزخ کی آگ میں جلتے۔ اور اس کے بعد آپ نے ان کی تدفین فرمائی، ان کا جنازہ پڑھایا اور ان کی قبر پر کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ یاد رکھو، جس نے اپنے والدین کو دکھ پہنچایا اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، اس پر آسمان و زمین کی لعنت۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما کر وہاں سے تشریف لے گئے۔ تو میرے بھائیوں، یہ واقعہ ہمارے لیے کس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا دکھایا، کیا ارشاد فرمایا، اور واضح طور پر یہ بتلا دیا کہ والدین کے ساتھ اگر تمہارا حسن سلوک نہیں ہے، یاد رکھیں ہم آج باقی سارے معاملات اچھے کر بھی لیں، لیکن اگر اپنی زبان سے والدین کا دل چیر رہے ہیں، اپنی زبان سے ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کو غم اور تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کے ایک صحابی کا بھی یہی طرز عمل تھا کہ زبان کے تیز تھے، لیکن انجام کار دیکھے کیا ہو رہا ہے کہ ان کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے ہم اس بات کی بہت زیادہ فکر اور کوشش کیا کریں کہ ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، ہمارے کسی بھی عمل سے ہمارے والدین کو کوئی نقصان اور غضب نہ پہنچے۔ اور دیکھیں اللہ کا قرآن ہمیں کیسے کہہ رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اس طرح معاملہ کرو جس طرح وہ بچپن میں تمہارے ساتھ کرتے تھے۔ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ بچپن کے اندر انسان اپنے بچوں کے ساتھ بچہ بن جاتا ہے، ان کے ساتھ کیسے لاڈ کا معاملہ کرتا ہے، کیسے ان کے ساتھ پیار کے ساتھ چلتا ہے، اور یہ نہیں کہتا کہ میں بڑا ہوں اور اپنے بچوں کے ساتھ میں بڑی عمر کے لحاظ سے ڈیل کروں، بلکہ بچوں کی ذہنیت پر آ کر ان کے ساتھ معاملہ انسان کرتا ہے، ان کے ساتھ انسان توتلا بن جاتا ہے،
ان کے ساتھ انسان چھوٹے چھوٹے چیزوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا ہے، جو کہ اس عمر میں انسان سے آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ انسان اس عمر کے اندر یہ کام کرے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے تم بچپن کے اندر تھے اور تمہارے والدین نے تمہاری تربیت کی، تمہیں پالا پوسا، اس طرح جب وہ اپنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو تم بھی ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرو کہ اگر وہ تمہارے ساتھ کوئی کھردری بات کر بھی دے، اگر تمہارے ساتھ تلخی کر بھی دے، اگر تمہارے ساتھ کوئی ایسی بات کر دے جو مناسب نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھی ان کے آگے اپنے پروں کو، اپنے بازوؤں کو عاجزی کے ساتھ جھکا کے رکھنا، شفقت کرنے کی وجہ سے، اور ان کے حق میں دعائے خیر ہی کرتے رہنا، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم والدین کے اطاعت گزار ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس روئے زمین پر تمہیں رکھتے ہوئے بھی تم سے خوش ہوں گے، اور جب تم قبر میں حشر میں جائیں گے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ اسی نیک عمل کی بنا پر تمہیں کامیاب فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت کی سیر کی، اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ آپ نے کئی مرتبہ معراج فرمائی، آسمانوں پر گئے، جنت کی سیر کی، دوزخ کا مشاہدہ کیا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے جنت میں دیکھا کہ حارثہ بن نعمان کی تلاوت کی آواز جنت میں گونج رہی ہے۔ تو میں نے عرض کی اللہ تعالیٰ سے کہ باری تعالیٰ، حارثہ تو مدینہ میں موجود ہے، وہ تو زندہ ہے، اس کی آواز قرآن پڑھنے کی جنت میں کیسے آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ آپ کا حارثہ مدینہ میں موجود ہے، لیکن وہ اپنے ماں باپ کا اتنا اطاعت گزار ہے، ماں باپ کے ساتھ اتنی نرمی، حسن سلوک اور شفقت کا معاملہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے یہ اسے اعزاز عطا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ حارثہ جب بھی قرآن پڑھے تو پوری جنت کو اس کا قرآن سنایا جائے۔ اور حارثہ کے بارے میں کیا آتا ہے، وہ کیا کرتے تھے والدین کے ساتھ؟ حارثہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اپنی والدہ کے لیے اپنی بیوی کو کام نہیں کرنے دیتے تھے، اتنا ان کا ادب اور والدہ کے ساتھ اتنا لگاؤ تھا کہ والدہ کے سر کو خود دھوتے، والدہ کو کنگھی کرتے، ان کے سر کو تیل لگاتے، ان کے کپڑے خود دھوتے، اور اس طرح اپنے والدین کے ساتھ ان کے حسن سلوک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اجر عطا فرمایا کہ وہ روئے زمین پر قرآن پڑھتے ہیں، لیکن پوری جنت کے لوگوں کو ان کے قرآن کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ انسان جب اپنے والدین کے ساتھ اس طرح حسن سلوک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حشر پھر اس طرح فرماتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ عرض کی، اے باری تعالیٰ مجھے بتائے جنت میں میرا ساتھی کون ہے؟ آخری بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ وہ فلاں قصائی جو ہے وہ جنت میں تیرا ساتھی ہے۔ موسیٰ حیران اور پریشان کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ پتہ نہیں کون سے نبی اور کون سے ولی وہ جنت میں میرے ساتھی ہوں گے، خیر دیکھتا ہوں اس کا کیا معاملہ ہے۔ جب بازار میں پہنچے تو دیکھا کہ جیسے قصائی عام بیٹھے ہوتے ہیں، گوشت کاٹ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اسی طرح بیٹھا ہے، گوشت کاٹ رہا ہے اور بیچ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھنے لگے، کوئی عمل اس کا ایسا نظر نہ آیا کہ جس کی بنا پر اسے اتنا بڑا درجہ مل جائے۔ خیر جب اس نے دکان بند کی، تھوڑا گوشت لیا، شاپر میں ڈالا، گھر چلا گیا، موسیٰ بھی اس کے پیچھے پیچھے۔ جب وہ گھر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نے گوشت کاٹا، ہنڈیا سالن چڑھائی، اور اس کے بعد آٹا گوندا، اسے نرم کیا، روٹی پکائی، ادھر سالن تیار ہو گیا۔ تو اس نے وہ سالن بھی لیا، روٹی بھی لی، اور ایک بوڑھی اماں جو بستر پہ پڑی ہوئی تھی، ایک ہاتھ کے سہارے سے اسے اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے وہ روٹی اور سالن نوالے دال توڑ توڑ کر اس کے منہ میں ڈالنے لگا۔ جب اس بڑھیا نے کھانا کھا لیا، اس نے اس کا منہ صاف کیا تو بڑھیا کچھ بڑبڑانے لگی۔ تو اس کے بعد یہ شخص وہاں سے اسے لٹا کر وہاں سے واپس پیچھے ہٹا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہنے لگا میری والدہ ہے، اور میرے علاوہ ان کا کوئی سہارا نہیں۔ جب میں صبح کام کے لیے جاتا ہوں تو ان کے تمام معاملات مکمل کر کے ان کو کھلا پلا کے چلا جاتا ہوں، اور شام کو جب دکان سے واپس آتا ہوں تو اس وقت آ کر ان کو کھانا کھلاتا ہوں۔
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری والدہ کچھ کہہ رہی تھی، وہ کیا کہہ رہی تھی؟ تو وہ قصائی کہنے لگا وہ جی کیا کرے، والدہ جو ہوئی جب بھی میں ان کو کھانا کھلاتا ہوں تو مجھے یہ کہتی ہے کہ جا اللہ تیرا حشر موسیٰ کے ساتھ کرے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے والدہ کی دعا کی اس طرح قدر فرمائی کہ اس ایک عام قصائی کے بارے میں یہ حکم فرما دیا کہ یا موسیٰ جنت میں یہ تمہارا ساتھی بنے گا۔ تو میرے بھائیوں، والدین کی دعائیں انسان کے لیے اتنی اکثیر ہیں، اللہ کے ہاں اتنی زیادہ قبول ہونے والی ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ان کی دعائیں لے کر دنیا بھی جنت بنا سکتے ہیں اور آخرت بھی، اور اگر ہم چاہیں تو ہم اس دنیا کو بھی اپنے لیے جہنم بنا سکتے ہیں اور آخرت کو بھی۔ فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اور اس بات کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نسألك الجنة في نعيمها ونعوذ بك من عذاب جهنم۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين۔ اے اللہ ہم سب پر اپنا فضل اور کرم فرما۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس رمضان کے طفیل ہم تجھ سے اپنی ہر خطا کی معافی چاہتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ رحمت کاملہ فرماتے ہوئے ہماری ہر خطا کو معاف فرما دے، ہماری توبہ قبول کرتے ہوئے ہماری سیئات کو حسنات اور نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ اے اللہ اس ماہ مقدس کے طفیل ہماری زندگیوں کا رخ صراط مستقیم پر ڈال دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے منعمین میں شامل فرما، ہمیں ہدایت کا نور عطا فرما۔ اے اللہ جو تیری نگاہ میں مردود ہے، اے اللہ گمراہ ہے، ہمیں ان سے بچا۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مرحومین ہے سب کی مغفرت اور بخشش فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ جو آزمائشوں میں مبتلا ہے انہیں ان میں سرخرو فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان کا سایہ تا دیر ہم سب کے سروں پر قائم اور دائم فرما۔ اے اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے، اے باری تعالی انہیں قبر کے اندر جنت کی نعمتیں عطا فرما، انہیں جنت الفردوس عطا فرما۔ اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔